ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ آخری بات کرتا ہوں، شیخ عبد القادر، حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسلم شریف کی، من ترک الصلاۃ، قرآن کی آیتیں پہلے بتائی نا آپ کو، اب حدیث صحیح بتا رہا ہوں۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور ابو ذر غفاری کے ساتھ تھے۔ فضائل اعمال شیخ الحدیث مولانا زکریا لکھ رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے، یہ موسم تھا پتجھڑ کا، یوں درخت کو ہلایا، اس کے پتے سارے زمین پہ گرے، فرمایا ابو ذر، جو میرا امتی نماز پڑھتا ہے ایسے اس کے سارے گناہ گر جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے، جو نماز چھوڑے گا جان بوجھ کر، دوسری حدیث قضا پڑھ بھی لے تو ایک حکم 2,88,00,000 سال دوزخ میں جلے گا۔ اب نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ، جو آپ کے ذمہ نمازیں ہیں قضا، وہ آپ پڑھیں، قضائے عمری پڑھیں۔ اب نماز چھوڑنا قرآن سے آپ کو بتایا، حدیث صحیح سے بتایا۔ اب میں اس بندے کی کتاب سے بتا رہا ہوں جسے دنیا پیرانے پیر کہتی ہے، جن کو پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کہا جاتا ہے، جن کی ولایت بھی مسلم، جن کی قطبیت بھی مسلم، جن کی شان اور عظمت بھی مسلم، جن کو اللہ نے قرآن و سنت کا وہ کمال دیا تھا کہ علماء عرب بھی آپ کو سن کر ورطہ حیرت میں پڑ جاتے تھے۔ آپ کے بیان میں لاکھوں کا مجمع ہزاروں تقریر سن کر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ وہ پیرانے پیر اپنی کتاب غنیت الطالبین میں لکھتے ہیں، جب آپ سے منبر بغداد پر خطبہ دیتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے ایک سائل نے سوال کیا، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یہ جواب دیجئے کہ بے نمازی کے متعلق آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ تو میں بات آج پیرانے پیر کی کرتا ہوں۔ آپ پیرانے پیر کو تو مانتے ہو نا، ان کی بات بھی تو مانیں گے نا، پھر خالی ان کو نہیں ماننا بلکہ ان کی بات کو بھی، ان کی کتاب کو بھی ماننا ہے، ان کے خطاب کو بھی ماننا ہے، ان کی ذات کو بھی ماننا ہے۔ المیہ یہ ہے، آج برِ صغیر کا مسلمان، جاہل ترین مسلمان بھی خالی پیرانے پیر کا نام جانتا ہے، ان کی زندگی نہیں جانتا۔ تو آپ سے پوچھا گیا، آپ بتائیے بے نمازی کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا بے نمازی آدمی اگر مر جائے تو فرمایا وَلَا يُغْسِلُ، اسے غسل نہ دینا۔ غنیت الطالبین پڑھ کے دیکھیں، اسے غسل نہیں دینا۔ وَلَا يُكْفِنُ، اسے کفن نہیں پہنانا۔ وَلَا يُدْفِنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِ، اور اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کرنا۔ عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، پیرانے پیر کہہ رہے ہیں، کتاب موجود ہے، حوالہ موجود ہے۔ حدیث کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب بے نمازی دفن ہوتا ہے تو اس کے عذاب آگے ساتھ والوں کو بھی محسوس ہوتا ہے، تو ساتھ والوں پر وہ عذاب کے اثر جاتا ہے۔ اس لیے بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان سے دور رکھو، الگ قبرستان گویا کے بناؤ جہاں بے نمازیوں کو دفن کیا جائے۔ کتنا المیہ ہے، آج ہم نماز یوں ہی چھوڑتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ وقت ہے، سیزن ہے شعبان کا، رمضان کا، آپ نماز کے عادی بن جائیں، بے نمازی ہونے سے پہلے توبہ کر لیں اور قضائے عمری پڑھیں۔ معاف نہیں ہوتی استغفر اللہ اب نماز معاف ہو گئی، یا ایک شب لیلۃ القدر میں ایک نماز پڑھی ہوں قضائے عمری ہو گئی، نہ، اپنی نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ ہر نماز کے ساتھ 2-3 نمازیں، خالی فرض قضا پڑھیں، سنت نہیں، وتر اور فرض قضا پڑھ لیں۔ آپ آج سے نیت کریں، اگر بیچ میں موت آ گئی تو اللہ معاف کر دے گا، تو لیکن نماز اپنی پوری رکھیں گے انشاءاللہ۔ سارے نیت کرتے ہیں، صدقے دل سے نیت کرتے ہیں، اور نماز اپنی پوری کریں،
2 قرضے ہیں. مولانا عبداللہ شہید لال مسجد والے جب شہید ہوئے تو الحمدللہ میں بھی وہاں پہنچ گیا تھا پولی کلینک، اور ہم وہاں پہنچ گئے پہلے ان کے، تو ساری ان کی اس میں ہم ساتھ رہے. تو آپ وہاں سے وہاں تک سانس لے رہے تھے تو ماشاءاللہ وہاں ایک جملہ کہا کہ بھائی میرے ذمے قرضہ نہ اللہ کا ہے نہ بندوں کا ہے. بعد میں تشریح ان کی گئی اللہ کا قرضہ اور بندوں کا قرضہ کیا ہے. فرمایا بندوں کے تو پیسے لے کے فراڈ کرنا، نہ دینا کوئی چیز، یہ بھی معاف نہیں ہوگا، اور قرضہ بھی اور نماز بھی معاف نہیں ہوگی. آج ایک جملہ کہا جاتا ہے، او جی آج یہاں کتنے ہم اللہ کے بھی مقروض بیٹھے ہوئے ہیں اور بندوں کے بھی. وہ بندہ خوش قسمت ہے جو نہ اللہ کا مقروض ہے نہ بندوں کا مقروض ہے. پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کی جنت یقینی ہے. یہ اولیاء کی تعلیمات ہے. اور ایک جملہ جو سارے کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے. جی اللہ بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا، اپنے تو معاف کر دے گا. سنتے ہیں نا آپ، یہ تو قرآن حدیث کے خلاف ہے جملہ. ہم نے تو قرآن میں پڑھا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ کہتا ہے میں اپنا شرک معاف نہیں کروں گا، باقی سب معاف کر دوں گا. اللہ شرک جو ہے یہ اللہ کا حقوق ہے یا بندوں کا؟ اللہ نے کہا دنیا میں شرک معاف نہیں کروں گا. قبر میں پہلا سوال ہوگا بندوں کے ساتھ تم نے کیسے چلے، یا من ربو کا. کیا پہلا سوال ہوگا، اللہ کا یا بندوں کا؟ قبر سے نکلتے ہی پہلے بندوں کا سوال ہوگا یا نماز کا؟ اللہ اپنا حق معاف نہیں کرے گا، بندوں کا چاہے تو معاف کر دے. یہ غلط فارمولہ چلا ہوا ہے لوگوں میں، حقوق العباد. جی حقوق العباد، اور وہ حقوق العباد آج ہر بندہ حقوق العباد کہہ کے نماز چھوڑ رہا ہے. اور یہ حقوق العباد کا یہ دھوکہ ہے شیطان کا. اللہ اپنا حق معاف نہیں کرے گا، باقی سب معاف کر سکتا ہے. اور پہلا حق ہے توحید، دوسرا ہے ایمان توحید کے ساتھ جڑا ہوا، اور تیسرا نماز. یہ 3 حق ہیں جو دنیا میں پہلا عقیدہ توحید، قبر میں ایمان والی زندگی گزار کے گیا، اور اٹھتے ہی نماز کا سوال ہوگا. اس کے بعد باقی سوال ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.